افطار کیسی کرنی چاہیے، افطار سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی خاص ہے۔ اور جیسے ہی افطار کا اعلان ہوتا ہے روزہ افطار کریں، افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، تو سب لوگ جو دن بھر روزہ دار ہوتے ہیں وہ اس مصروفیت میں لگ جاتے ہیں کہ روزہ کھولیں، کچھ کھائیں، کچھ پئیں۔ افطار میں عام طور پر زیادہ مقدار میں مشروبات اور قدرتی شکر والی غذائیں کھانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ مثلاً کھجوریں کھائیں، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے افطار کرنے کے لیے بہترین انتخاب کھجور ہی رہا ہے۔ ماہر غذائیت کہتے ہیں کہ کھجور اور پانی روزہ کھولنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے توانائی اور ری ہائیڈریشن، پانی کی کمی پوری ہونا بنتی ہے اور توانائی پوری ری ہائیڈریشن ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے لیے سوپ بھی اچھا ہے کیونکہ اس میں پھلیاں، دالیں اور سبزیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو غذائیت اور فائبر فراہم کرتی ہیں۔ بھوک پیاس والا ایک لمبا دن گزار کر آپ کو کھانے کی شروعات تلی ہوئی چیزوں جیسے پکوڑے، سموسے اور جلیبی سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو تھکاوٹ، کاہلی اور بیزاری سی محسوس ہوگی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں افطار کے کھانے مختلف تقاضوں اور روایات کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ بس آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ افطار میں جو بھی چیزیں کھاتے ہیں ان میں نشاستہ دار غذاؤں کا توازن موجود ہو، جیسے گندم، فائبر سے بھرپور سبزیاں اور پھل، دودھ اور پروٹین سے بھرپور غذا جیسے گوشت، مچھلی، انڈے اور پھلیاں وغیرہ۔ یہ بھی تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ میٹھے کھانوں سے پرہیز کریں جو وزن میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ غذائی ماہرین یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ افطار کے وقت زیادہ کھانا یا سب کچھ ایک ساتھ کھانے کے بجائے اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں، کیونکہ اس سے خون میں گلوکوز کی ایک بڑی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور بدہضمی کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ افطار کیسی ہونی چاہیے۔ تو افطار یقیناً بہت ہی اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ ہیں۔ اس میں ایکٹیو رہنے کے لیے افطار بھی تلی چیزوں سے بچنے میں ہی سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اس میں کھجور لیں، اس میں زیتون لیں، اس میں لائٹ چاول ابلے ہوئے وہ لے سکتے ہیں، اور اس میں دالیں، سبزیاں اور پھلیاں، بینز جسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور اگر آپ نے بچنا ہے تو وہ پکوڑوں سے اور سموسوں سے اور جلیبیوں سے بچنا ہے، تاکہ آپ کو پھر کائلی اور سستی نہ ہو اور آپ ایکٹیو رہ کر نماز کی ادائیگی کر سکیں، کیونکہ رات عشاء کی نماز کے بعد آپ کو تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی چاٹ وغیرہ بنایا ہو، فروٹ چاٹ یا چنا چاٹ ٹائپ جو دالیں اور سبزیوں سے بنتا ہے، اس میں سیلڈ ہو، تو وہ آپ تراویح پڑھنے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔